अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो और अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन इज़्ज़त से नवाजे, आमीन या रब। शुरू कर लेते हैं हम लोग अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब, और इसमें हम लोग कर रहे हैं बाब फ़ाल पिछले 2 हफ्तों से, और आज इसकी देखेंगे कि इस बाब में जब कोई फ़ेल एंटर होता है या कोई रूट लेटर एंटर होता है तो उसमें क्या ख़ास माना पाया जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं शुरू से कि ये हैं सुलासी मजीद फी के 8 अबवाब, जिनको कि इस तरह याद करना होता है। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ़्तिआल, इन्फ़िआल, इस्तिफ़ाल। हम लोग बाब इफ़ाल कर चुके, और फिर इसकी सर्फ़ सग़ीर भी याद करनी होती है, जो कि इस तरह से है अफ़अला युफ़इलु इफ़आल। बस ये याद करना होता है, और फिर इसी फ़ा आइन लाम पर कोई भी दूसरे रूट लेटर आ जाए तो बस इसको दिमाग में रखते हुए बोल लिया जाता है। अख़रजा युख़रिजु इख़राज, अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल, अख़बरा युख़बिरु इख़बार। अफ़अला युफ़इलु इफ़आल, इतना तो हर ज़रूरी याद होना चाहिए। याद तो खैर पूरी सर्फ़ सग़ीर होनी चाहिए, लेकिन कंपल्सरी बस मैं इसी को करती हूँ, वो फिर ऑप्शनल है जिसका दिल चाहे। अब यहाँ पे पहला सिगा लिख दिया है हमने। आज मैंने सोचा कि मैं वक्त बचाऊं, पहले से ही पीडीएफ पे जो मुझे लिखना है मैं लिख दूं। उसमें थोड़ा सा, चूंकि वक्त इत्मीनान से बोलो और लिखो, दोनों साथ लिखो करो, और आगे का जो जब पढ़ाते वक्त आगे का भी सोचना होता है कि आगे क्या बोलना है और क्या करना है, वो 3-4 चीजें एक साथ, तो फिर लिखने में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिख के ही पहले से ले आऊं। तो यहाँ पे देखिए फा आइन लाम, तो बस इसको आप, इसकी गर्दान जो आपने, ये तो आपने याद ही की हुई है अफ़आला, ये मादी मारूफ आप देखेंगी, और अफ़आला, और फिर बिल्कुल मुजर्रद के पैटर्न पे पूरी गर्दान बनती है। ठीक है। अगर आप इन गर्दान को अपने हाथ से नहीं निकालेंगी, अगर होमवर्क नहीं करेंगी, गर्दान नहीं लिखेंगी और उसको कई कई बार नहीं पढ़ेंगी, तो अफ़अला तो चूंकि मैं इतनी बार बोलूंगी उससे तो आप फेमिलियर हो जाएंगी। अगर कुछ भी नहीं करेंगी तो अफ़अला युफ़िलु, वो मैं ही इतना बोलूंगी कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन जब अफ़अलत आएगा, अफ़अलता आएगा, या अफ़अल तू आएगा, ये सारे जब अल्फाज कुरान में आएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगी। ठीक है। फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो है बाबे फ़ाल का है। पहला वाला तो जाहिर है, ये तो मैं दिखाती रहती हूँ आपको। तो ये लिखना, जब बार बार लिखने से ये सारी शेप्स दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर किसी भी बॉक्स से कोई लफ्ज आए तो हम फौरन पहचान सकते हैं। ये मुज़ारे मारूफ की, और जाहिर है हमको रूट लेटर फा आइन लाम ही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा युफ़इलु। और फिर इसी तरह युफ़इलु, तुफ़इलु, तुफ़इलु, जिस तरह हम करते थे, उफ़इलु, नुफ़इलु, ये पूरा। लेकिन जब आप लिखेंगी तभी आपके दिमाग में ये नुफ़इलु की साउंड सेट होगी। ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो जब फेल शुरू हुआ था तभी बता दिया गया था कि फेल का मतलब होता है काम करना। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप फेल पे काम नहीं करेंगी, फेल आएगा नहीं। इस पे ही रह जाएंगी आप, सब लोग अपने नाम के साथ ही रह जाएंगी कि हाँ नाम था कि क्लास में मौजूद थे, लेकिन हाँ फेल कुछ होगा नहीं। फिर अम्र के लिए देखें, ये है इस तरह से, मैंने कहा कि इस तरह शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकती हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 करके पॉइंट्स दिए थे फेले अम्र बनाने के, वो पूरे अच्छी तरह याद होने चाहिए। कि मुज़ारे मारूफ की, क्योंकि हुक्म जो है वो प्रेजेंट में ही दिया जाता है,
پاسٹ میں جا کے کسی کو حکم نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے، اور جو سامنے موجود ہوگا اسی کو حکم دیا جائے گا، اس لیے حاضر کے 6 صیغے لے لیتے ہیں۔ آپ کو یہاں میں نے اورنج سے دکھا دیا۔ اب پہلا صیغہ بس یہاں پہ دکھا دیا ہے۔ اب دیکھیں میں تو یہاں پہلا ہی دکھا رہی ہوں نا، لیکن آپ کو تو ان سب کی پہچان ہونی ہے نا؟ سورہ نحل میں تو یہ والے باکس سے امر کا صیغہ آئے گا، تو پھر کیسے پہچانیں گی؟ تو پہلا آپ نے یہ 6 صیغے لے لیے، اور پھر آپ کیا کریں گی؟ امر کے لیے علامت مضارع کو حذف کر دیں گی۔ جب علامت مضارع آپ نے حذف کیا تو پہلا آپ کو حرف ساکن مل گیا۔ اب ساکن سے کوئی چیز شروع نہیں ہو سکتی، ایسے میں ایک یہاں پہ جو ہے ہمارا حمزہ قطعی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو یہاں پہ یہ چیز لکھ دوں۔ ایک دن حمزہ پہ بھی کلاس ہونی چاہیے، یہ حمزہ بھی ہے تو ننا سا، لیکن ہے کافی بڑا ٹاپک۔ یہ حمزہ قطعی کہلاتا ہے۔ حمزہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، بس اتنا سن لیں۔ ایک ہوتا ہے وصلی، ایک ہوتا ہے قطعی، اور ایک ہوتا ہے اصلی، ٹھیک ہے؟ یہ والا قطعی ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، یہ کسی بھی حال میں حذف نہیں ہوتا، نہ لکھنے کی صورت میں نہ پڑھنے کی صورت میں۔ پیچھے سے ملا کے بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ زبر والا لے کر آتے ہیں، اس کی حرکت کے عین کلمہ کی حرکت کی وجہ سے نہیں لاتے، یہ باب افعال کی سمجھ لیں خصوصیت ہے کہ حمزہ قطعی اور زبر والا لگا لیتے ہیں، اور آخر میں مطلب صیغوں کو، سارے 6 صیغوں کو اخف کر دیتے ہیں۔ اخف کا مطلب کیا ہے؟ پیش کو ہٹا دیتے ہیں، اور نون اعرابی، ان باکسز میں نون اعرابی ہے، یہاں پہ پیش ہے تو پیش کو ساکن سے بدل دیتے ہیں، اور نون اعرابی کو سب کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اس سے اخف ہو جاتا ہے۔ یہاں نون نسوہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر نہیں بنانے کے لیے وہی مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لیتے ہیں، اور اس کے شروع میں لا ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ علامت مضارع کو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، شروع میں لا ایڈ کر دیتے ہیں اور آخر میں اخف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا بن جاتا ہے لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، ٹھیک ہے؟ لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ اس کے بعد مجہول کے بھی یہ آواز آپ کو ساؤنڈ پتہ ہونی چاہیے، افعل۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں انزلہ ورڈ آپ نے کتنا، تو وہ اسی باب کا مجہول کی آواز ہوتی ہے، انزلہ، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مجہول میں اللہ تعالیٰ نازل کیا گیا، قرآن نازل، اللہ پتہ ہے کہ قرآن کون نازل کر رہا ہے، کس نے اتارا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اس باب کے مجہول کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن انزلہ سے آپ فیملیئر ہوں گی، اتنا پڑھا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ بتا دوں۔ انزلہ اور اس کا یعنی افعلہ اور یفعلو، اب یہ سب تو آپ کو یاد کرنا ہے، میں تو بس بتا ہی سکتی ہوں، یاد تو آپ کو کرنا ہے۔ اور پھر ماضی مجہول کا اسی کے اوپر بس فرسٹ باکس یہاں پہ پتا چل جاتا ہے افعلا، اور پھر پیٹرن وہی فالو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں سیکنڈ باکس میں آپ الف لگا دیں، تھرڈ باکس میں پیش کے ساتھ واو لگا دیں اور ایک الف آگے، اور پھر یہاں پہ تا ساکن لگا دیں، پھر یہاں تا الف والا، پھر بالکل جیسے مجرد میں پیٹرن چینج ہو رہا تھا، بس فا عین لام کلمہ کی حرکت کو ایسے رکھتے ہیں، اور باقی سارے پھر پوری ٹیبل مجرد کے حساب سے ہی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا آپ مجہول کی آپ کو یہ آواز یاد ہونی چاہیے۔ اب آپ پھر اسی طرح یو فالو، تو فالو، تو فالو، اف آلو، نف آلو، اور پھر سارا اسی پیٹرن پہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کو عین کلمہ کی حرکت آپ کی چینج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ مجہول رہ ہی نہیں جائے گا۔ پھر اس میں فاعل بھی پچھلی بار کر لیا تھا کہ یہ مفعلن کے وزن پر ہوتا ہے، شروع میں فا عین لام سے پہلے میم پیش والا لگا دیتے ہیں، اس سے یہ
فعل سے بن جاتا ہے اسم. اب اس کام کو کرنے والا ہو گیا. جو بھی فا عین لام میں جو بھی میننگ ہے، اگر فا عین لام ہے تو یہ کام کا کرنے والا ہو گیا، اگر خا را جیم ہے تو یہ نکلنے والا ہو گیا، داخلہ تو داخل ہونے والا ہو گیا. تو اب یہ اسم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ پھر اکثر اسٹوڈنٹس اس کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فعل میں پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ اس کو بھی کبھی کبھی فعل ہی سمجھنے لگتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں. یہ اسم ہے، اور آپ کو یہ نشان بھی بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، کام کو کرنے والا. یہاں پہ یہ زیر کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر زیر کی حرکت آپ نے زبر کر دی تو اب اس کے اوپر کام ہونے لگے گا. ٹھیک ہے، وہ اس میں مفعول ہو جائے گا، جو کہ آپ نیچے یہاں اس لیے دیکھیں یہاں پہ پھر یہ ٹیبل نہیں بنائی جا رہی ہے. یہ یہ ٹیبل جو ہے یہ فعل کی ہوتی ہے، اب یہ اسم کی بنائی جا رہی ہے. اور یہاں پہ واحد مثنیٰ جمع، اور یہ ہم صرف رفع کی بنا رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح اس کی بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم یہاں رفع نصب جر اس طرح سے بنائیں. ہم وہاں کیسے کرتے تھے؟ واحد مثنیٰ اسم کی ٹیبل میں ادھر لکھتے تھے نا، اور پھر یہ مفعلن 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 اس طرح کر لیتے. یہ بھی ہوگا، رفع نصب جر میں جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف ہم رفع کی ہی حالت میں اس کو کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے اسم ہم نے کیا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز رفع کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ نصب میں ہو سکتی ہے، کہیں جر میں ہو سکتی ہے. تو یہ مفعل، اور پھر یہ یہاں پہ ہو جائے گا مفعلانی مفعلون. ٹھیک ہے، مفعلتن مفعلتانی مفعلات، اس طرح سے کر کے یہ بن جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اسی میں جب اس میں مفعول بنانا ہوا تو ہم نے کیا کہا؟ میم تو پیش والا لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن عین کلمہ پر زبر کی حرکت آ جاتی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں مفعول ہے. اور یہ لفظ اس باکس کا قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اس میں فاعل یہ والا استعمال ہوا، ظاہر ہے جمع کے صیغے زیادہ آتے ہیں نا. پورا قرآن پورے انسانوں سے بات کر رہا ہے، یا اگر بات کر رہا ہے تو بہت سارے منافقوں کی بات کر رہا ہے، بہت سارے مشرکوں کی بات کر رہا ہے، بہت سارے جھوٹوں کی بات کر رہا ہے، تو جمع کے صیغے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ والے صیغے اکثر آیتوں کے آخر میں آپ کو یا تو یہ نظر آئے گا. وہاں پہ ترجمہ کرتے وقت جب نہیں پتا ہوتا تو لوگ رٹا ہی مار کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے اوپر کام کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ قرآن میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں دیکھیں، جب دیکھیں تو اس کو غور کر لیں گی کہ اچھا یہاں پہ ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے مفعول کی طرح کیونکہ عین کلمہ یہاں پہ زبر والا ہے. تو یہ سب پہچان ہو جاتی ہے جس سے ترجمہ کرتے وقت غلطی نہیں ہوتی، اور اگر ہم ایگزام دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. شروع کے 20 پارے جب ہم نے کیے تو گرامر کا پتہ نہیں تھا، تو بہت محنت پڑی، اتنی محنت پڑی کہ بہت ہی محنت پڑی. لیکن آخر کے 10 پارے میں تو مجھے کچھ بھی، میں تو بس ہر پیج پہ ایک دو لفظ مجھے یاد کرنا پڑتا تھا، کچھ بھی نہیں. مجھے اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کوئی کر لے تو کتنی آسانی ہو جائے. باب افعال کی خصوصیات. اب کوئی فعل مجرد میں تو فعل چل ہی رہے تھے، تو ان دروازوں میں انٹر کیوں ہوئے؟ جب ان دروازوں میں مزید فی میں جب انٹر ہوتا ہے کوئی فعل، وہاں تو دیکھیں جو مطلب تھا وہی تھا. زیادہ تر مجرد میں افعال لازم تھے، اور کچھ جو لازم تھے وہ لازم تھے، جو متعدی تھے وہ متعدی تھے. ٹھیک ہے، اب ایسے افعال جو وہاں پہ لازم ہیں وہ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، متعدی ہو جاتے ہیں. کچھ افعال جو مجرد میں متعدی تھے یہاں کے کسی باب میں انٹر ہوتے ہیں، وہ لازم ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مزید فی میں کوئی فعل انٹر ہوتا ہے تو اس میں میننگ بھی مزید، خالی ان میں الفابیٹ ہی نہیں مزید ہوتے، چیزیں ہی مزید نہیں دکھ رہی ہوتی، بلکہ میننگ میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے، کچھ ایڈیشن ہوتا ہے، کچھ فرق ہوتا ہے. تو ان کو ہی دیکھیں گے یہاں پر. لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، لیکن باب افعال میں عموماً متعدی کا معنی پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ الفاظ جیسا کہ بھی میں نے بتایا
وہ روٹ لیٹرز جو مجرد میں لازم تھے وہ بھی جب اس میں انٹر ہوتے ہیں تو متعدی کا میننگ لے لیتے ہیں. اگزامپل اگلے یہاں پہ دیکھ لیں کہ دخلا مجرد میں یہ لفظ لازم کی طرح ہے. دخلا ہے نا، وہ داخل ہوا، اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خود داخل ہوا تو اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں، اور یہ لازم ہے. اسی طرح نزلہ، وہ نازل ہوا ہے نا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، ختم ہو گئی بات، کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہی روٹ لیٹر اس باب میں داخل ہوا، باب افعال میں داخل ہوا اور بن گیا ادخلا، تو اس نے داخل کیا. اب وہ خود نہیں داخل ہو رہا ہے، یہاں پہ مفعول آ گیا، وہ کسی اور کو ادخلا، اس نے داخل کیا، اس نے کسی اور چیز کو داخل کیا. تو جو داخل ہو رہا ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، فاعل نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ مفعول ہے. تو میننگ کیا آ گیا؟ متعدی کا آ گیا. اسی طرح انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے کسی چیز کو نازل کیا. یہاں پہ کیا تھا؟ نزلہ، وہ نازل ہوا. لکھ دوں میں یہاں؟ اور انزلہ، اس نے نازل کیا. تو اسی سیم روٹ لیٹر جب اس باب میں انٹر ہوئے تو اس میں متعدی کا میننگ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو پوائنٹ نمبر 1 پہ ہے وہ اس باب کی خصوصیت نمبر 1 ہے. اسی آرڈر میں یہاں پہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی آرڈر میں بنایا ہے کہ سب سے زیادہ، ظاہر ایکسیپشن پھر بھی موجود ہوں گے، لیکن اس باب کی سب سے مین خصوصیت کیا ہے کہ اس میں متعدی کا میننگ پایا جاتا ہے. اس مزید فی کا ٹیسٹ جیسے ہی آخری باب ہوگا اس کے نیکسٹ ویک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ لینا ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم صرف پڑھا کے نکل جائیں گے تو پھر واپس چلے جائیں گے سب لوگ. تو اس کا ٹیسٹ میں ابھی سے بتا دے رہی ہوں، جس ویک میں ختم ہوگا تو اگلے ہفتے ٹیسٹ ہوگا جیسے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کورس کو ختم کر دیا جائے گا. بلکہ اگلے ہفتے مزید فی کا لے لیں گے، پھر مجرد کا لے لیں گے، اور پھر اسم کا لے لیں گے، ایسے پیچھے سے چلیں گے. یہاں پہ دیکھیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ایک ہی آیت میں نے ایسی ڈھونڈی جس میں مجھے دونوں مل جائیں اور میں آپ کو یہیں پہ دکھا دوں. اور ہم اب جب انزلنا ہے، انزلنا، یہ 14th باکس کا صیغہ ہو گیا. انزلنا، یہ ہو تو مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نازل کیا اسے. تو انزلنا، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا. انزلنا کا کیا میننگ ہوگا؟ ہم نے نازل کیا. تو یہ یہاں پہ جیسے ہی نون زائے لام اس باب میں آیا تو متعدی کا میننگ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ حق، اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ، اور وہ حق کے ساتھ اترا. اب یہاں پہ جو ہے یہ قرآن کے لیے ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. تو یہاں پہ دیکھیں نزلہ میں کیا ہے؟ اب قرآن کے لیے ہی آ رہا ہے کہ قرآن اترا، وہ اترا، تو یہ لازم ہے. تو یہاں پہ لازم کا میننگ آ رہا ہے اور یہاں پہ متعدی کا میننگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر باب افعال کی دوسری خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں یکبارگی یعنی ایٹ ونس کسی چیز کے ایک ساتھ آنے کی بات ہوتی ہے. ایک ایٹ ونس، وہ کام ایک بار میں ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی میننگ آتی ہے اس باب کے اندر. جب باقی ساری آسمانی کتابیں جب ان کا ذکر قرآن میں آیا تو ان کا انزلنا، آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ایک ساتھ دے دیے گئے صحیفے، ان کی جو کتاب تھی ہے نا، ان کی جو تختیاں تھیں، تو انزلنا ہوا، ایک ساتھ دے دیا گیا. ان کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا اور جب وہ وہاں سے آئے تو ان کے پاس ساری کی ساری ایک ساتھ موجود تھیں. لیکن قرآن کے لیے جب آتا ہے لفظ تو نزلہ کا آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ تلاوت کرتے وقت یہ سب آپ غور کر سکتی ہیں. آگے میں شاید لائی ہوں، کیا پتا. جی ہاں،
تو ابھی دکھا بھی دیتے ہیں. تو قرآن کے لیے زیادہ تر الفاظ نزلہ کا آتا ہے، ایکسپٹ فار 1 اور 2 places، جیسے کہ للت میں نے پچھلی بار بتایا تھا آپ کو کہ سورۃ القدر میں جیسے آیا، تو وہ ہے پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں پہ تو جو ہے یہ انزلنا ہی آیا نا. تو اس لیے کہ وہ پورے کے پورے قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنے کا ذکر ہے، تو اس لیے وہاں پہ انزلنا آیا. ٹھیک ہے، لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کی بات ہوئی ہے تو وہاں نزلہ ہی آیا ہے. اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو ایکسیپشن کے لیے ریڈی ہوں، کیونکہ ایک ہی چیز میں بہت ساری میننگ ہے نا، تو وہ کسی اور میننگ کو لے کے وہاں پہ ہو رہا ہوگا، کسی اور وجہ سے ہو رہا ہوگا. یہ تو آپ کو بتا دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ یہ نالج رکھیں گے تو 90% مسئلے آپ کے 90% چیزیں آپ کو ایز اٹ از ایزیلی سمجھ میں آ جائیں گی. اور جہاں 10% جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کلاس میں یا کہیں بھی گرامر میں اس سے ٹکرائیں گی تو اس کو وہاں پڑھنا پڑتا ہے، اس کو وہاں دیکھنا پڑتا ہے، اس کو وہاں غور کرنا پڑتا ہے، تفسیر اٹھانی پڑتی ہے، ڈکشنری اٹھانی پڑتی ہے، گرامر کی کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر یہ سب نہ اٹھائیں تو سب سے آسان طریقہ ہے کسی ٹیچر کو کال کر لیں، پھر وہ کتابیں اٹھائیں گی. بہترین طریقہ ہے کسی بھی چیز کو خود محنت کر کے حاصل کرنا. ٹھیک ہے، خود محنت کر کے کسی سے پوچھ لینا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے لوگ فوراً ہی وہ کر دیتے ہیں، تو ٹیچر کا تو فائدہ ہو جا آپ ایسا لگتا ہوگا شاید ٹیچر کو ڈسٹرب کیا، نہیں، اس سے ٹیچر کا تو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو آتا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے، نہیں آتا ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن اسٹوڈنٹ کا وہ فائدہ نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کو تو پکا پکایا مل گیا، انہوں نے سن لیا اور وہ 2-3 مہینے میں نکل بھی جاتا ہے دماغ سے. لیکن جب ہم محنت کر کے بہت ساری کتابوں کو ادھر ادھر ڈھونڈ کے یہ ڈکشنری دیکھا وہ، اب جب ایک چیز کو دیکھتی ہیں آپ ڈھونڈتی ہیں تو آس پاس کی چیزیں بھی دکھتی ہیں نا، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے آس پاس بھی پڑھ لیتا ہے، وہ پورا پیراگراف پڑھ لیتا ہے، تھوڑا اور شوق ہے تو سوچتا ہے اچھا اس پیج کو پورے پڑھ لیں. تو خود ڈھونڈنے میں کوئی جواب آئے تو فوراً کسی کو مت کال کر لیں، فوراً کسی کو نہ ٹیکسٹ کر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ خود جو ہے اس کو کرنے کا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ نزلہ اگلے باب کا ہے، باب تفعیل کا ہے. ٹھیک ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اگلے ہفتے ہی کروں گی، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایف میں لے کے آئی ہوں، پتہ نہیں وہاں دکھ رہا ہے یا نہیں، دکھ رہا ہے شاید کونے میں. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ آج اس کو نہ لیں نا، کیوں صرف اس لیے نہیں کہ ٹائم کی وجہ سے، کیونکہ الگ الگ رہیں چیزیں تو کنفیوژن کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ لفظ جو ہے یہ آگے آنے والے باب کا ہی ہے، باب تفعیل کا ہے. ٹھیک ہے، فعل یفعل تفعیل. ٹھیک ہے، تو ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. اچھا پیچھے سے بات چل رہی، بھائی میں سوچ رہی اس میں عذاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، تو یہاں پر اس کو یہاں پہ نزلہ آیا، تو نزلہ میں کیا ہے کہ رک رک کے آنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کون سی بتا رہے ہیں؟ یکبارگی کا. تو یہاں پہ رک رک کر آنے کا مسئلہ بات ہو رہی ہے. اس باب کی یہ خصوصیت ہے، جب آپ دیکھیں گی باب تفعیل میں تو اس میں تدریج، اور یہ بہت ہی اس طرح سے میں نے یاد کر رکھا ہے کہ باب تفعیل ہے تو تدریج ورڈ میں نے اسی سے یاد کر لیا ہے کہ تو جب بھی تفعیل آتا ہے تو مجھے یاد رہتا ہے کہ تدریج کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. حالانکہ آسان ورڈ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، لیکن کبھی کبھی مشکل لفظ جو ہے وہ زیادہ فہم دے دیتا ہے اور یاد کرنے میں چیزوں کو آسانی کر دیتا ہے. تو باب تفعیل کا یہ پوائنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے باب کو جب آپ کریں گی، نیکسٹ ہی باب میں ہے وہ، کہ اس میں اسٹیپ وائز چیزیں ہوتی ہیں.
اور यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए नज़ला यहाँ पे ये लिखा था कि स्टेप वाइज। लेकिन जब अनजलना है तो अनजलनाहु इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। ठीक है, शब कद्र में ये लौह महफूज से आसमानी दुनिया पे आया, और उसी रात में, इसलिए ये शब कद्र की रात बहुत ही मुबारक है ना। हम लोगों को और कोई एनिवर्सरी मनाने को नहीं कहा गया, क्योंकि और कोई एनिवर्सरी में हमारा क्या कमाल है, या हम कौन सा कमाल कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये हिदायत का सेलिब्रेशन करने को कहा गया है ना। लैलतुल कद्र को हमें हर साल, हमको वो उसकी एनिवर्सरी हम रमजान में मनाते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको तलाश करते हैं, क्योंकि ये बहुत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, उस दिन अल्लाह ताला ने हिदायत का इंतजाम किया। तो यहाँ पे जो अनज़लनाहु आया, एक बार फिर मैं कह दूं, वो ये है कि लौह महफूज से आसमान दुनिया पर उतरना, और इसी रात में सूरह अलग की भी शुरू की 5 आयात जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लेके उतरे। सेम ही रात है वो, सेम रात की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनजलना है, तफासिर में आता है कि वो है लौह महफूज से आसमान दुनिया पर उतरना, इसलिए आया अनजलनाहु। फिर बाब इफ़ाल में बाज औकात सल्ब का मफहूम पाया। सल्ब मतलब कोई चीज सक आउट कर लेना, उसमें से वो मीनिंग ही निकाल लेना। जब इस बाब के अंदर वो चीज एंटर हुई, तो जो रूट लेटर में मीनिंग था, वो मीनिंग पूरा का पूरा सल्ब हो गया, खत्म ही हो गया। ठीक है, और उसके लिए ये एग्जाम्पल, फ लाम सीन, इस रूट लेटर का मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, और अभी भी अरब मुल्कों में लाइक दुबई वगैरह में फिल्स ही है, फिल्स ही उनकी, जो हमारे वहाँ पैसा होता है, आपके वहाँ पैसा होता है, हमारे वहाँ सेंट होता है, $1 में 100 सेंट है ना, आपके वहाँ $1 में 100 पैसे। तो दुबई वगैरह में अभी भी 1 दरहम में 100 फिल्स होते हैं। ठीक है, तो वो फिल्स ये फालाम सीन ही से, और वो बोलते हैं फुलूस, माफी फुलूस। जब कहेंगे किसी को कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कहेंगे माफी फुलूस, है ना, पैसे नहीं है। तो बहरहाल, तो फलाम सीन का मतलब है पैसे। ठीक है, तो जब जो है ये इस बाब के अंदर इंटर हुआ, बाबे फाल में इंटर हुआ, ठीक है, तो इफलास या मुफलिसुन, इसकी मुफलिस, अब देखिए बाब हमने वो बनाया क्या, इसमें फाइल इसी का, बाबे फाल से ये इसमें फाइल है। तो होना तो क्या चाहिए था कि अगर फ लाम सीन का मतलब पैसा है, तो इसका मतलब हो जाना चाहिए था पैसे वाला, है ना। लेकिन मतलब क्या हो जाता है, बगैर पैसे वाला। तो ये फ लाम सीन जब इस बाब में एंटर हुआ, है ना, ये बाब इफाल का है ना ये, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, सल्ब हो गया, सक आउट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह जब ये फुरिया, फुरिया का मतलब होता है चमड़े को सीना। ठीक है, फुरिया, जो मोची लोग हैं, जब वो सिएंगे जूते को, तो वो यूज करेंगे फुरिया। ठीक है, लेकिन जब इस बाब में चमड़े को सीने को कहते हैं फुरिया, उसने चमड़े को सिया। लेकिन इफराउन, जब ये इस बाब में दाखिल हुआ, अभी देखिए इफराउन के वजन पर जब दाखिल हुआ यही रूट लेटर फरा हमजा, तो किसी चीज को उधेड़ना, जब मुजर्रद में था तो सीने का मफहूम आ रहा था, और जब इसमें गया, बाबे इफाल में गया, तो सीने के बजाय उधेड़ना, उधेड़ना क्या होता है, सिलाई को खोलना, है ना। तो उधेड़ने का मीनिंग आ जाता है, किसी चीज को उधेड़ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस बाब की जो थर्ड प्रॉपर्टी है, और जैसे कि मैंने कहा सेम ऑर्डर में है ये, है ना, जो सबसे ज्यादा खुसूसियत है वो है इसकी, क्या है, कौन बताएगा, लिखिए वहां पे चैट में लिख दें।
लाइन से हमको याद होना चाहिए ऑर्डर में। सबसे पहले है मुतअद्दी, फिर है यकबारगी, जी हाँ, फिर है यकबारगी, और फिर है सल्ब। उसके बाद बाब इफ़ाल में बाज औकात मुबालगे का माना पाया जाता है। ठीक है, मुबालगा मतलब बहुत ज्यादा। जैसे अशगलतुहु, एक होता है मशगूल होना, है ना, अगर सिर्फ हम कहें, और यहाँ अशगलतुहु, अब ये अशगलतु, ये अशगलतु बाब इफ़ाल का है, ठीक है, अफ़अला से बना है। आप देखिए, अफ़अला, और ये अफ़अल तू पे आ गया, ये 13th बॉक्स में चले गए। तो ये अफ़अलतुहु, जब अशगलतुहु में आया तो मैंने उसे खूब मशगूल किया। अगर मैं इसको इस तरह बोलूं कि मैंने उसे मशगूल किया, तो हम मुजर्रद से बना लेंगे। लेकिन जब हम इसमें इस बाब में आए, बाब इफ़ाल में हमने इस्तेमाल किया और बोला अशगलतुहु, इसका मतलब है मैंने उसको खूब खूब मशगूल कर दिया। ये देखिए, खूब का मीनिंग आ जाता है। तो इस बाब में जब एंटर होता है कोई लफ्ज, तो उमूमन देखिए बाज औकात मुबालगे का माना पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि नंबर 1 पॉइंट था इसका मुतअद्दी, है ना, मुतअद्दी। लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है, कभी कभी लाजिम का माना भी देता है। तो अगर कभी दिख जाए लाजिम का मानी, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर इस आयत में, व अशफकना मिन्हा, और उससे डर गए। तो यहाँ पे अशफकना, ये देखिए अफअला के वजन पर है। अब अगर मैं बार बार कह रही हूं कि अगर गर्दान नहीं लिखेंगे ना, डिफरेंट रूट लेटर से, डिफरेंट चीजों से, तो ये पहचान में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये, और उससे अफअला के वजन पर, तो ये अश, डर गए, तो वो खुद डर गए यहां पर ना। वो मुतअद्दी का मीनिंग होता तो उन्होंने किसी को डरा दिया, जैसे कि आपने देखा था, अनजला, उन्होंने नाजिल, उसने नाजिल किया। लेकिन यहाँ अशफकना में, और उससे डर गए, मिन्हा, ये उससे तो यहां से आ रहा है, बस अशफकना का मीनिंग डर गए, तो वो खुद डर गए। तो ये लाजिम का मीनिंग भी आ सकता है। तो अगर आपको तर्जुमे में आ जाए, तो परेशान नहीं हो, बस समझे कि हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन चल रहा है। लेकिन ज्यादातर औकात आपको वही दिखेगा। और ये है आपका होमवर्क, जिसमें कि आपको ये बाब आपको बाब इफ़ाल की करनी है। और पहला रूट लेटर यहाँ पे नून जाय लाम, यहाँ पे बाब इफ़ाल दे दिया गया, जिससे आपको पता रहे। अनजला का यहाँ पे लिख दिया गया है पूरा। और फिर बशरा का बसरा, डिफरेंट रूट लेटर से आपको, इसी को कहते हैं सरफ सगीर। मैं हाँ लिख दूं, क्योंकि कभी ऐसे बोलो सरफ सगीर, सरफ सगीर, ठीक है। तो बस हमको हर टेबल का, ये माजी मारूफ, ये फेल माजी मारूफ का पहला सेगा, ये मुदारे मारूफ का पहला सेगा, ये इसका मस्दर है। जैसे इफ़आलुन, जो उसका बाप का नाम है ना, वही। और ये फेल अम्र है, अनजिल, है ना, अनजिल। फिर ला तुनजिल, इसमें फाइल मुनजिल, इसमें मफऊल मुनजल। फिर मजहूल उनजिला, और मुदारे मजहूल युनजलु। तो इतना पूरा ये याद करना होता है, बिल्कुल जैसे टू की टेबल याद करते थे बचपन में, है ना, और अभी तक याद है ना। तो बिल्कुल टेबल की तरह, इसीलिए टेबल है भी है, कि इस टेबल को पूरी ऐसे याद करनी होती है। क्योंकि जब ये दिख जाए, ये शेप दिखे, ये शेप दिखे, तो उस वक्त पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाए। इसको कहते हैं सरफे सगीर। फिर उसी का है असलमा, अरसला, अकरमा, ठीक है। असलमा का मजहूल नहीं होता, लेकिन चले अभी तो आपको ये नहीं करना है, अभी कर लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये, इसके साथ ये वाला लेसन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.